السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام آباد کی ہوا مزید سیاسی طور پر گرم ہو گئی ہے اور اس وقت کیا واقعی خاص طاقتیں حرکت میں آ گئی ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں اسلام آباد پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی انٹری بھی ٹھوک بجا کر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت پورا اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون تو مکمل طور پر کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ پورے پنجاب میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو اہم کارکن ہیں، ان کو بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں اس وقت گم و گو کی کیفیت ہے اور لوگ حیرت زدہ ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کیا خاص اشارے پر اسلام آباد میں انٹری کی گئی ہے اور ساتھ ہی ایک دن قبل عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو الیکشن کی تیاریوں کا کہہ دیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس حوالے سے ہم آج ناظرین اپنے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جماعت اسلامی کے ماضی میں دیے گئے دھرنے کس کس حکومتوں کا سر لے کر گئے ہیں اور آج کا یہ دھرنا بھی کیا حکومت کا سر لے کر جائے گا؟ ناظرین، اس حوالے سے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اور ظالموں قاضی آ رہا ہے سے ظالموں حافظ نعیم الرحمان آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اب ہوگا کیا۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو اور تجزیے پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مارچ، دھرنے اور اس قسم کے جو کام کیے گئے وہ اکیلے نہیں ہوئے، اس کو خاص اشاروں پر کیا گیا اور اس خاص اشاروں پر کرنے کی وجہ سے اس کے رزلٹ بھی زبردست آئے ہیں، جیسا کہ مقتدر طاقتیں اس رزلٹ کو چاہتی تھی کہ ایسے آئے، ویسے ہی وہ رزلٹ آئے ہیں۔ ناظرین، یہ ستمبر 1996 کی بات ہے جب جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف ایک ملین مارچ کیا۔ اس ملین مارچ کے دوران اس کو روکنے کی، جیسا کہ آج اور کل بھی یہاں پورے پاکستان میں کیا گیا، ایسے ہی اس ملین مارچ کو روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ، دفعہ 44 اور گرفتاریاں بہت بڑے پیمانے پر کی گئیں، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن بہادری کے ساتھ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ریڈ زون کو کراس کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جائیں، لیکن ان کو آپارا کے مقام پر روک لیا گیا اور یہاں پر 3 دن دھرنا دینے کے بعد اس لانگ مارچ کو ڈی چوک پر کہا گیا کہ وہ وہاں آ سکتے ہیں۔ اس دوران مذاکرات ہوئے اور پھر وہی ہوا جس کی خواہش کی جا رہی تھی، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت تھی وہ صدر فاروق لغاری نے ڈیزالو کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلام آباد کا جو پہلا بڑا دھرنا تھا یہ سابق جو صدر تھے جنرل محمد ضیاء الحق کے خلاف تحریک فقہ جعفریہ نے دیا تھا، اور یہ 1980 میں 5 جولائی 1980 کو یہ دھرنا دیا گیا تھا، اور اس میں دھرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور دھرنا جب دیا گیا تو اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور جو مطالبات تھے وہ بالآخر ان کے تسلیم کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو ان کے خلاف 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف 16 نومبر 1992 کو یہاں لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور یہ لانگ مارچ جب کیا گیا تو اس کی لانگ مارچ، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ناظرین آپ کو بتایا کہ کوئی بھی لانگ مارچ اور دھرنا وفاقی دارالحکومت کے بغیر اشاروں پر نہیں ہوئے، اور جب یہ دھرنا اور یہ لانگ مارچ دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں تو اس وقت نواز شریف کی حکومت ڈیزالو کر دی گئی، لیکن سپریم کورٹ سے یہ حکومت بحال ہو گئی اور بعد ازاں یہ لانگ مارچ دوبارہ بینظیر بھٹو کے سربراہی میں کیا گیا۔ تو 1993 میں جب یہ مارچ کیا گیا تو اتنا پریشر وزیر اعظم نواز شریف پر آیا کہ وہ بالآخر مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2014 کا لانگ مارچ کیا، اور یہ
وہ 126 دن رہا۔ اس دوران تحریک منہاج القرآن کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ دو بھائی یا بہن بھائی آپس میں اکٹھے ان کا سفر تھا۔ یہ اپارہ میں ہی انہوں نے کافی عرصہ گزارا، اس کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ دھرنا دیا گیا، اور یہ 126 دن جاری رہا۔ اس دوران یہ جو دھرنا تھا، یہاں پر کیمپ بھی لگائے گئے اور یہیں پر خواتین اور حضرات سوتے بھی رہے، اور یہاں پر کپڑے بھی دھلائی کیے گئے اور وہ کپڑے سکھائے بھی گئے سپریم کورٹ کی دیواروں پر۔ ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا، اور حکومت گرا دی گئی۔ اور گرانے کے بعد ناظرین اس کے ساتھ ساتھ پھر بلاول بھٹو نے بھی اپنے طور پر ایک عوامی مارچ کیا، اور حقیقی آزادی مارچ بھی ہوا، اور یہ مارچ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے مقدر کا شاید حصہ بن کر رہ گئے کہ جب بھی کسی جو حکومت، عوامی نمائندہ حکومت تھی، اس کو گرانے کے لیے ہمیشہ ان لانگ مارچ، اور اس میں ہمیشہ سیاسی جماعتیں ہی ملوث رہی ہیں، دیگر جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی تھی اس کے خلاف یہی سیاسی جماعتیں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ناظرین، اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، جو گزشتہ دنوں جنہیں نیا امیر بنایا گیا تھا، منتخب کیا گیا تھا، ان کے دور کے بعد جب وہ منتخب ہوئے تو پورے پاکستان میں جماعت اسلامی میں ایک نئی روح پھونکی گئی، اور وہ ایک زبردست طریقے سے انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور اب یہ ایک لانگ مارچ یہاں اسلام آباد میں دینے کے لیے اعلان کیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی یہ پہلے 12 جولائی کو یہ ہونا تھا، لیکن بعد میں اس کو 26 جولائی پر اعلان کو ڈیلے کر دیا گیا، اور 26 جولائی جیسا کہ آج پورے پاکستان میں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی کارکنوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پی ٹی آئی نے بھی اسی احتجاج کی کال دی تھی عمران خان کے رہائی کے حوالے سے، وہ پورے پاکستان میں مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں انہیں اجازت نہیں ملی تھی، اس کے باوجود وہ کارکن کے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور مظاہرے کریں، لیکن جماعت اسلامی کسی ڈر خوف کے بغیر یہاں پر مظاہرے کر رہی ہے، اور دھرنا دینے کا پروگرام ہے یہاں ڈی چوک پر۔ اس کے لیے جماعت اسلامی کے بڑے جو مختلف اضلاع سے جو کارکن تھے وہ یہاں اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، جنہیں گرفتار تو کیا جا رہا ہے اور روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن حافظ نعیم صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہمارا دھرنا حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے پہلے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کو روکنے کی کوشش کی اسلام آباد آنے کے لیے تو وہ اس تحریک حکومت گراؤ تحریک میں یہ دھرنا شامل ہو سکتا ہے یا اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اب حکومت گئی یا گئی، کیونکہ جماعت اسلامی جب بھی باہر نکلی کسی بھی حکومت کے خلاف تو وہ زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکی۔ ناظرین، اس وقت جو جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ کیوں میدان میں آئی ہے، کیوں وہ دھرنا دے رہی ہے، کیوں حکومت کو گرانا چاہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ بجلی کے ٹیرف سے شروع ہوئے کہ یہ بے انتہا ناجائز عوام پر اتنا بل بنا کر تھوپ دیا گیا ہے، اور عوام کی طاقت واقعی نہیں ہے ناظرین کہ وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیب سسٹم جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، شائع خوردنوش اور تنخواہ دار طبقہ پر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، ظالمانہ ٹیکس، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء پر جو ناجائز ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ بھی ختم کیا جائے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ناظرین، ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے، ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ حکمرانوں کو جو مفت تیل پیٹرول کی جو مد میں اربوں روپے جو سالانہ خرچ کر دیے جاتے ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، اور دبئی لیکس اور جو دیگر لوٹی ہوئی دولت کا جو ہے وہ اثاثے ہیں اس کا بھی حساب ان سے لیا جائے۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے تمام نعروں میں بڑی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلام کے کارکن جمع ہیں، اور پولیس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ناظرین آپ کو بتائیں کہ بڑے کنٹینر لگا کر جو ریڈ زون کی طرف جانے والے جو روڈز ہیں، سرینا ہوٹل اور اس کے ساتھ ساتھ میریٹ کے ساتھ جانے والا راستہ اور نادرا چوک، اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور جہاں پر پولیس کے ساتھ ساتھ رینجر سے بھی خدمات حاصل کر لی گئی ہے، اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور اداروں سے بھی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ ہنگامے مکمل طور پر اس وقت اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور گرفتاریاں
پکڑ دھکڑ بھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے مکمل طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈی چوک پر دھرنا دے گی، اور یہ دھرنا لگاتار جاری رہے گا۔ اس کے لیے ایک دن کے لیے ہڑتال کا پروگرام بھی دیا جائے گا وہاں سے پورا ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کا، اور تاجران نے اس حوالے سے اپنی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے جو جناب پاکستان کے جو تاجران کے پریزیڈنٹ ہے کاشف صاحب، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا پیغام بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ معزز تاجر قائدین، محمد کاشف چودھری، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرے معزز تاجر قائدین، بجلی کے بلوں پر لگائے گئے ناروا ٹیکسز، بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے، آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدوں، بند بجلی گھروں کو 1000 ارب روپیہ میرے اور آپ کے خون نچوڑنے کے بعد ادائیگیاں، آئی پی پیز کے 40 خاندانوں کو نوازنے کے لیے ملک کی معیشت، صنعت و تجارت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد حالیہ بجٹ کے اندر ناروا ٹیکسز کہ جن ٹیکسز کے خلاف ہم مسلسل صدائے احتجاج بلند کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے نمائندے کی حیثیت سے میں نے چیئرمین ایف بی آر کو اور حکومتی ذمہ داران کو مسلسل یہ باور کروایا کہ ان ٹیکسز کے نفاذ کے نتیجے میں پاکستان کی صنعت و تجارت کا پہیہ بند ہو جائے گا، پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر تباہ ہو جائے گا، پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری بند ہو جائے گی، پاکستان کی صنعتیں پیداوار نہیں کر سکیں گی، اور پاکستان کی مارکیٹوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن حکومت آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے بجٹ میں لگائے گئے ناروا ٹیکسز کو ختم کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے نام پر جو تاجر دشمن اسکیم متعارف کرائی گئی، اس کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ یہ اسکیم ایک پھندا ہے جو تاجروں کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جو چند لوگ یہ کہتے تھے کہ تاجر دوست اسکیم تاجروں کے فائدے کے اندر ہے، آج اس اسکیم کے خد و خال، اس کا اثار و جاری ہونے کے بعد پہلے سے موجود فائلرز کو بھی اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ سارے ہر مہینے ایڈوانس ٹیکس جمع کرائیں گے، اور قانون میں یہ بھی پاس کر دیا گیا کہ اگر ہر مہینے ٹیکس جمع نہیں کروائیں گے تو ایف بی آر کو آپ کے خلاف کارروائی کا اور دکانیں سیل کرنے کا اختیار ہے۔ میرے معزز تاجر قائدین، ان حالات میں کاروبار کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران نے ملک بھر میں مشاورت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کئی آپشنز ہیں۔ پورے ملک سے اس وقت یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے، لیکن میں آپ سب کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہم پہلے مرحلے کے اوپر پورے ملک میں ایک دن ایک وقت رکھ کر احتجاج کریں اور اس کے بعد ہم شٹر ڈاؤن کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کے شٹر ڈاؤن سے بھی شاید کام نہ چلے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے دور میں مسلسل 16 دن شٹر ڈاؤن کر کے ہم نے اپنے مطالبات منوائے تھے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تحصیلوں کی سطح پر، اپنی مارکیٹوں کی سطح پر، اپنے قصبوں کی سطح پر مشاورت کیجئے، اور مشاورت کے بعد اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجئے، تاکہ آپ کی رائے کی روشنی میں ہم مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کریں، اور وہ اعلان ہو جس کے نتیجے میں ہم حکمرانوں کو یہ ظالمانہ ٹیکسز واپس لینے پر مجبور کریں، اس لیے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں آپ کی رائے سے فیصلے کرتا ہوں، اور آپ کی رائے سے فیصلے کے بعد جب ہم ڈٹ جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت وہ نہ ہمیں جھکا سکتی ہے، نہ ہمیں ماضی میں خریدا جا سکا، نہ آج ہمیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ ماضی میں ہمیں جھکایا جا سکا، نہ آج کوئی جھکا سکتا ہے۔ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں اور میری ساری قیادت ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو بھی نکلنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، فیصلے پر ڈٹنا ہوگا، اور آپ کی مشاورت سے جس فیصلے کا ہم اعلان کریں پھر آپ کو یقین محکم کے ساتھ، جرت اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ آپ کے حقوق آپ کی دہلیز پر ان کو ملیں گے، یہ حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہوں گی، یہ مراعات یافتہ طبقے اور اشرافیہ کی مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، وی آئی پی کلچر، پروٹوکول ہم ختم کروائیں گے اور صنعت، تجارت اور معیشت کا تحفظ کریں گے۔